الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ سارے دوست محبت نال درود پاک پڑھ گنو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام اور میری گفتگو سنن والیاں پردہ نشین غیرت مند میری دھیری اور بھینی، اج دا اجتماع جڑا کل تو مسلسل شروع ہے جامعہ خیر علوم خیرپور ٹامے والی دا سالانہ جلسہ، کل ڈیہ کو کل رات کو مسلسل علماء اور اکابر دے بیانات سنن۔ اج ظہر دی بعد دی نشست شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا قاری منصور احمد صاحب دے بڑے علمی اور اہم بیانات سن چکے ہو۔ بالکل اثر دی نماز دا ٹائم ہے، میں صرف اپنا حصہ ملاون واسطے دو ترے مختلف اور مختصر جہاں چیزاں عرض کرن چاہداں۔ کوئی دوست دعا تو پہلے نہ اٹھ سے، میرے نے دو ترے معروضات کو اپنے دل دماغ جارے سو، میں سمجھ ساں کہ جلسے دا سارا مقصد تہارے دماغ چاہے سے۔ جنہیں آیات طیبات دی تلاوت کیتی ہے، ہنے دا تعلق ان مدرسے دی ذات نال بڑا گہرا ہے۔ یہ تمام دینی مدارس، دینی مساجد اور دینی خانقاہاں، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، یہ ترئی چیزاں کعبۃ اللہ جہاں شاخیں۔ ایک گال بڑی مشہور ہے کہ مسجد کعبے دی بیٹی ہے۔ ایک روایت میں پڑھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ تعمیر کر چکے، ایک پتھر بچ گیا۔ عمارت بنی دی ہے، اندھے وچوں کوئی دو چار سلہیں بچویں دن، کوئی پتھر بچویں دن، وہ ایک پتھر بچ گیا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ تے رکھتے ان کو ایویں مسلا، جب وہ مسلا اور ریت دے بورے والی کار وہ پتھر باریک تھی گیا۔ حضرت خلیل نے اپنے ہاتھ وچ گھنتے ایویں پکڑتے کرتے ہوئے پھوکی ماری چارے طرف، انہوں ریت کو اڑایا۔ علماء نے لکھے جیندہ جو ذرہ اتھوں اڑن دے بعد اللہ نے جیڑی جاتے پہنچائے، جب تک اتھا مسجد تے مدرسہ نہ بن سے اتنے تین قیامت قائم کرنا تھی سے۔ گویا تمام مساجد، تمام مدارس اور تمام خانقاہیں اور درسگاہیں ایک کعبۃ اللہ دا شاخین، کعبے دا دھیرین، کعبے دے مرکز دیاں او بنیادے تے اے دیا شاخین ہی واسطے اتھا جو آدمی کم بیٹھا کریں دے اے ڈائریکٹ کعبۃ اللہ نال اپنی نسبت وابستہ کی تھی بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب لے کعبے دی تعمیر کی تھی، ترے بڑے اہم دوئی منگیاں، توجہ کرو، دو ترے منٹ دی گال ہے بڑی مختصر۔ سب تو پہلی دعائیں منگی کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہ سیاں میری محنت کو قبول فرما گئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ، ایک پیوے، ایک پوترے، ایک بیوی ہے، عورت ہے۔ اسادے مولانا عبد الشکور دین پوری ایک جملہ فرمے دہان، اللہ ابا دیوے تا خلیل جہا، پتر دیوے تا اسماعیل جہا، اماں دیوے تا حاجرہ جہی۔ اور اے مجمع یقیناً میری بھی سن دیا بیٹھن اور پتر بھی سن دے بیٹھن اور باپ بھی سن دے بیٹھن، اللہ ساکو ایہو جی زندگی قربانی والی دے وے جی میں حاجرہ دی زندگی ہی، اسماعیل دی زندگی ہی، خلیل دی زندگی ہی۔ جب وہ کعبۃ اللہ تعمیر کر چکے تو ترے دوئی منگیاں،
پہلی دعا ہے کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ تو میری اللہ سیاں میری محنت کو قبول کر۔ یہ دے وچ دو چیزیں ہیں، اگر محنت قبول تھی گی تا قیامت تک اندھا اجر میرے حصے چمسے، اے جا قبول تھی گی تا قیامت تک انسان دی ہدایت دا مرکز بنوے سے۔ اور اللہ نے دو ہی چیزاں قبول کی تین، ان جا کوئی شرف قبولیت بخشے، پوری دنیا اج کعبۃ اللہ اچ ویندی ہے، ہر رات بھی ونجتے اتھا طوافی کریں دے، عبادتی کریں دے، دعائی منگ دے اور اپنی نسبت بھی کعبے نال جڑیں دے، اور اللہ نے ہنیدی محنت کو قبول کر گی دے تا اج تک کو جتنی کائنات عبادت کریں دی پیے اندھا اجر و ثواب حضرت خلیل اسماعیل اور حاجرہ دے حصے چویندہ پہ۔ دوجی دعائے منگی ربنا وجعلنا مسلمین لاکا، اللہ سیاں ساکو اپنا فرما بردار بنا، چونکہ ایسا محنت کیتی ہے ایک گھر بنائے، اینہ ہوئے کہ آج محنت کیتی ہے کل ساکو دھدکار چھوڑیں، بڑا بے نیاز مالے کی ساری تمنا ہے کہ ساکو ایک کعبے نال وابستہ رکھ۔ ربنا وجعلنا مسلمین لاکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ساری اولاد امت مسلمہ پیدا فرما بردار امت، وفا شعار امت، اطاعت شعار امت، منن والی امت، تابداری کرن والی امت، ساری اولاد پیدا کر، او امت ایک کعبے نال وابستہ رہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے لکھے کہ صحابہ اکرام اور قیامت تک ساری امت اے ابراہیم علیہ السلام دی ایمیں دعائے جیویں نبی سے ابراہیم علیہ السلام دی دعائیں ہی واسطے کہ امت مسلمہ ہومن واسطے ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ہے۔ اور تریجی دعائیں منگی کہ اللہ سیاں جب لوگ گھر بڑھ ونجیں وہ صرف عبادت دا مرکز نہیں کہ اتھا کے لوگ آویں چھڑا طواف کریں، نماز پڑھیں، واپس چلے ونجیں، بلکہ جتھا مسجد ہے اتھائیو مدرسہ بھی ہے، اتھائیو خانقاہ بھی ہے، ولو دا نصاب تعلیم بھی خلیل نے تجویز کیتا، معلم اور مرشد بھی تجویز کیتا اور نصاب بھی تجویز کیتا کہ اللہ سیاں جڑی اتھا امت مسلمہ پیدا تھی وے ان کو پڑھامن واسطے معلم او عطا کر جرا پوری کائنات دا ہادی عالم ہووے، مرشد اعظم ہووے، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے وادنا صلی اللہ سیاہ محبوب استاد بنا چاہ تے ولا نصاب تعلیم عطا کر کہ وہ محبوب آ کر ہی تھے انہیں کو پڑھاوے کیا، فرمایا ہکتے مدرسہ ہووے کہ یتلو علیہم آیاتکا، قرآنی آیات پڑھی جن، ویعلمہم الکتاب، قرآن تے معانی تے مطالب سکھی جن، تفسیر پڑھی جے، والحکمہ شریعت تے احکامات رسی جن، فقہ دے مسائل پڑھی جن، ہدایت اور حکمتہ رسایا ونجن، اور نالی تزکیہ دا کم ہوئے، وَيُزَكِّيهِمْ کہ انہیں دے دلے کو پاک کریں، انہیں کو اللہ دا ضربہ لواویں، انہیں کو رب نال تعلق جوڑیں۔ اللہ سیاں اے مرکز کعبۃ اللہ کو گویا تزکیہ دا مرکز بھی بنا، تعلیم دا مرکز بھی بنا، عبادت دا مرکز بھی بنا۔ تا علماء نے لکھے قیامت تک جتنے مدارس پڑھسن، جتنے مدارس اور مساجد پڑھسن، جتنا خانقاہ پڑھسن، اے ان کعبۃ اللہ دا شاخائن جت بہتے بچے قرآن بیٹھے پڑھتن، اے کعبۃ اللہ دی یاد تازہ تھی دی پیے، بہتے تفسیر بیٹھے پڑھتن، اے خلیل دی دعا دی یاد تازہ تھی دی پیے، اگر وہ تھی عبادت مسجد تھی دی پیے، اے ابراہیم دی دعا دا نتیجہ ہے۔ اور اگر اے اہل اللہ لوگ پہ کریں تھے ذکر اذکار کریں دن، مجالس ہوں دن، مراقبے ہوں دن، تسبیحات ہوں دن، اور لوگیں دا دل رب نال جڑیں دن، تا اے بھی ابراہیم علیہ السلام دی اے وہ دعا دا نتیجہ ہے جہاں دی خاطر حضرت خلیل نے دعا منگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت چترئی طبقے تیار فرمائے اور انہیں طبقات کو آپ نے مسجد نبویت بھی بلھایا، کعبۃ اللہ چی بلھایا۔ چنانچہ کعبہ ایک جماعت عبادت والی ہوندی ہی، ایک سکھن تے سکھامن والی ہوندی ہی، ایک بیت ذکر اذکار کرن والی ہی۔ مسجد نبوی کو بڑھاون تے بعد محبوب رحمت کائنات ایک طرف مسجد چ عبادت کریں تے ہن، دوجی طرف ذکر تے ہلکے لگتے ہن، تریجے پاسو اصحاب صفہ تے چبوترے تے 70 تو 200 تک
قرآن دو طالب العلم جڑے بہت دور دراز دے بچے ہن اج تا سارے ہاں اعتراض ہوں دے کہ مسافر بال اتھا کیوں پڑھتے ہیں اسلام دے مزاج چے ہے کہ بارہوں سفر کرتے ہمسو علم نبوت حاصل تھی سے ابو بکر بنو تمیم تو عمر بنو عدی تو عثمان بنو امیہ تو علی بنو قریش تو سلمان فارس تو بلال حبشے تو اویس کن تو کوئی کہیں جاتوں کوئی کہیں جاتوں اس سارے لوگ محبوب دے قدمے چمتے ہن صفا چبوترا مسجد تے سامنے ایک ترسگاہ ہے اتھائی محبوب بہتے پڑھیں دے ہن صحابہ اتھائی بہتے پڑھتے ہن اللہ تے نبی انہیں دا خیال کریں دے ہن اور ڈیہ رات حضور تے قدمے چڑھاتے ہن محبوب تے ادامے کو بھی نقل کریں دے ہن محبوب تے اقوال بھی نقل کریں دے ہن محبوب تے اعمال بھی نقل کریں دے ہن امت کو بہتے رسیں دے ہن اے تسلسل قیامت تک جاری رہ سے مدرسہ بھی رہ سے مسجد بھی رہ سے خانقاہ بھی رہ سے اور اے ترئی تسلسل اللہ نے سارے اکابر علماء دیوبند کو عطا کی تن میں علا وجہ البصیرت کھیدا کہ ہی وقت اے مدرسے جد اندر سا بیٹھوں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ دیئے یادگار اے الحمدللہ مسجد بھی آباد ہے اے مدرسہ بھی آباد ہے اتھا ذکر مراقبہ اور اللہ اللہ اور اہل اللہ نال نسبت کہ کہیں ویلے نقش بندی سلسلے دا کوئی شیخ حمدہ پہ کہیں ویلے قادری سلسلے دا کوئی شیخ حمدہ پہ کہیں ویلے رائے پوری اور چشتی سلسلے دا کوئی پیر حمدہ پہ کہیں ویلے سہر وردی سلسلے دا کوئی شیخ حمدہ پہ اور تسلسل جاری ہے گویا جب تک کہ عمل تھیندے راسن کعبے نال تعلق باقی راسن آخر ایک گال چھوٹی جی عرض کرن چاہنا سب دی توجہ میری طرف اسارے شیخ گزرن مولانا سرفراز خان صاحب صفدر سارے کو رحمت اللہ اچھی آواز نال رہا کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں میں عرض کی تم ٹائم بالکل ختم ہے میں انہیں دی ایک گال نقل کرے نا او فرمے دہان دین دا کوئی کم ایسا نہیں جن دے وچ دنیا خرچ نہ تھی وے ہی واسطے جملے دعا منگی گئے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا دنیا کو پہلے منگیا گئے آخرت کو بعد اچ منگیا گئے دنیا دی بھلائی اور خیر پہلے آخرت دی بعد اچ کہ ساری دنیا خیر آلی بن گی تا آخرت خیر دی بن سے اگر دنیا خیر دی کہنی تا والا آخرت اچ کوئی خیر کہنی مولانا دین پوری مرحوم فرمے دیان خاتمہ بالخیر ہے تا خیر ہے اگر خاتمہ بالخیر کہنی تا ول کوئی خیر کہنی بھئی اگر دنیا چ خیر ہے تا آخرت چ خیر ہے دنیا دی خیر کیا ہے ہر نیکی دے کم وچ دولت خرچ تھی دیئے بڑی خوبصورت مسجد بندی کی ہے بڑی کھڑی ہے انجانے دا کم باقی ہے میں تمہارے کل پوچھتا ہے پیسے دے بغیر بنی ہے یا پیسے نال اچھی آواز نال اتنا سینکڑے بچے تے بچیاں پڑھ دے پن دورہ حدیث تک تعلیم تھی پی ہے انہیں دے اسناد دی تقسیم دستار بندی دا منصب سارا منظر ایک کچھ دیر پہلے تساں یقیناً ڈٹھے اور کل تو اجتماع دیکھتے پیو اے پیسے نال یا بغیر پیسے دے سارے بولو اچھی آواز نال میں تمہارے کل پوچھتا زکاة بہت بڑی عبادت ہے اللہ دا بہت بڑا فریضہ ہے جنہیں لوگ زکاة نہیں ادا کیتی حضرت صدیق اکبر نے کھلے عام جہاد کا اعلان کیتے اس زکاة فقیر دے دے یا دولت والا سارے بولو اچھی آواز نال غریب دے حصے چ یا دولت والے دے حصے چ اچھی آواز نال بھائی حج کعبۃ اللہ بہت بڑی سعادت سعادت بچہ مدینے تے نات بیٹھا پڑھدا پیاسا شہر مدینے بیسوں ہر رات میں دی دل دی امنگ ہوں دیئے آس ہوں دیئے دیار رسول دیکھے کعبۃ اللہ دیکھے روزہ رسول اللہ دیکھے مقامات مقدسات زیارت کرے لیکن اتھا ونجن واسطے ہی دور جیرا اے زمانے تو سا گزر دے پیوں 1 لاکھ روپایہ ہوئے تا عمرہ تھی سے 3 لاکھ ہوئے تا حج دی سعادت حاصل تھی دیئے تا فقیر واسطے یا دولت والے واسطے سارے بولو یار مال ہے تا عبادت ہے مال ہے تا زکاة ہے مال ہے تا صدقۃ الفطر ہے مال ہے تا قربانی ہے مال ہے تا عشر ہے مال ہے تا زکاة ہے مال ہے تا حج ہے مال ہے تا مسجد ہے دولت مال ہے تا مدرسہ ہے دولت مال ہے تا دین تا کتابہ چھپتیا پن بھائی اے دولت بہتر ہو جڑی دین تے خرچ تھی سارے کو اچھی دولت ہو جڑی کہندو تے خرچ تھی وے اچھی آواز نال ایک لفظ بڑا مشہور ہے تمہارے ہاں دنیا جی پیسہ بولتا ہے کیا ایک نہیں سنے وے لفظ بولو یار
پیسے لکھی کہ میں تو کوئی شے نہیں لکھواونی، میں ایک گال ختم آگتے ختم کریں گا۔ پیسہ اچھی آواز نال بولتا ہے، بھئی کیویں بولیں دے؟ او جت لگیا کھڑا ہوئے بولیں دے کہ ایتھ لگے۔ غریب آدمی آؤں کہ کچھ کہنا 20 لاکھ دی کار کی دی کھڑے، لوگ آکھ دیں یار اگے تو سیدھا سادہ تے غریب ہاں، مڈی ہی یہ دسیں دے پیسہ بولیں دے ہاں تا لگیا کھڑے یار، کچا جا مکان آس، چھوٹی جی سال آس، رہن جی جھگی آس، اج اے تیری کوٹھی پیسہ ہاں تا بولے یار، کمال کتے فیکٹری گھن کی دیئے پیسہ ہے تا بولے، اتنے مربع زمین گھن کی دیئے پیسہ ہے تا بولے، پیسہ کار تے لگے تائیں بولیں دے، کوٹھی تے ہوئے تائیں بولیں دے، مسیح تے لگے تائیں بولیں دے، دنیا تے خرچ تھی وے تائیں بولیں دے۔ غریب آدمی جیبچ جیولے لاکھ کروڑ آونیے بلا او صاحبی ہوں دن، چودری صاحبی سروی دن، ملک صاحبی سروی دن، خان صاحبی سروی دن، ہوں دی برادری دے، او کو جلاہا بیٹھا سرے دن، اے کو ملک صاحب بیٹھا سرے دن، ہوں دی برادری دے، او موچی بیٹھا سروی دے، اے باٹا کمپنی دا مالک بیٹھا سروی دے، ہوں دی برادری دے، او لوہار بیٹھا سروی دے، اے نواز شریف بیٹھا سروی دے، ہوں دی برادری دے، او چور ڈاکو بیٹھا سروی دے، اے صدر پاکستان اور وزیر اعظم بیٹھا سروی دے، پیسہ تا بولیں دے نہیں سمجھ دے، پیسہ ہے تا جت ہوئے اتھے ہی بولیں دے۔ توجہ کرو، مدینہ طیبہ ہے چھے، یہ ہون مدینہ دے گالی سنن وے، ایک چھوٹی جی گال مدینہ دے عرض کرن چاہنا۔ ایک تابعی بزرگ گزرن حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ سارے یاد کر گنو، رحمت اللہ علیہ۔ شادی تھی، جوان ہن، گھر والی کو حمل تھی گیا، اور ایک گال میری دھیری بھینی بھی توجہ نال سنیں۔ امیر المومنین نے اعلان کر دیتا بھی جہاد واسطے نکلو۔ میں تو پہلے اپنا قاری صاحب جہاد دے عنوان نال گفتگو کریں دے بیٹا نہیں واسطے میں موضوع کو نہیں چھیڑیا، اعلان تھی گیا۔ بیوی کلیے حمل نالے مدینے چے جہاد دا اعلان جو تھے شوہر نے آتے حضرت فروخ نے اپنی بیوی کو آکے کہ امیر نے جہاد دا اعلان کیتے اور ضروری ہے ونجان، میں کو اگر تو اجازت دے ویں تو میں چلیا ونجان۔ وہ آکے میں دیار رسول حرم نبویہ چاہ مدینے چاہ، میں کو کوئی پریشانی نہیں، میں کو کوئی ڈوک بک نہیں، اگر تو سب ویندو تو ونجو۔ توجہ میری طرف، وہ چلے گئے۔ جیولے جہاد تے ونجن لگا اپنی بیوی کو ہوں دور دے حساب نال کوئی 35,000 روپایہ نقد کیش ہوں دور دے درہم دے کل موجود ہن، انہیں اپنی بیوی کو دیتے کہ پیسہ تو سنبھال، میرا وقت کتنا لمبا تھی سے، کڈا واپس ولساں، کتنی دور نکل ویساں، جہاد اچ میری تشکیل کت تھی سے کوئی پتہ نہیں، پیسہ تیری ضرورت ہے، تو گھر رچ کلی ہو سی اپنے استعمال چلا۔ عورت نے پیسے گھن کی دی، مرد چلا گیا۔ ہوں دور اچ جہاد تعلیم تبلیغ کٹھے چل دی ہی کہ صحابہ جڑے علاقے جہاد کرتے فتح کریں ہاں ولا اتھائی امیر تشکیل کریں دا ہاں، او اتھائی بہتے ہونے کو تبلیغ بھی کریں دے ہن، اتھائی بہتے ہونے کو دین دی تعلیم دے دے ہن، او حلقہ پورا مسلمان تھی ونیا بل اگلا علاقہ جہاد ہے، بل بے علاقے دا جہاد، بل بے علاقے دا جہاد، او عرب دی دھرتی تو چلے یا او دور پیدل سفر تہا یا ڈاچے تے اٹھے تے گھوڑے تے گڈے دے ہوتے سفر تہا یا دوجہ طریقہ یہ ہاں کہ بحری رستے نال لوگ سفر کریں دے ہن، او اتھوں کے سفر کریں دے جہاد کریں دے، ایک ملک تو بے ملک چل دے روانہ تھی دے، چلتے افغانستان پہنچ گئے۔ کہت بھائی سارے بولو، ہوں دور کو نوئی تھی پہنچے، دنیا دی طاقت نہیں کہ تو مسلمانے کو گڑ سکے، جیڑا ہم سے اوتا نکل سے جنہیں کرے محمد دے صحابہ جیڑی جاتے قدم رکھ گئے ات کفر نہیں رہ سکتا، اتھا اسلام ہی رہ سکتا، اتنے تک پہنچ گئے۔ ہون امیر نے حکم دیتا بھی ہون جماعت واپس چلے، یہ تبلیغ آلے ویندے نصیبی اب آج واپسی ہے، وہ تو اتھوں بیٹھے تھے سیدھا رہ مٹ گئے، لیکن ہوں ویلے ہی میں واپسی نہ تھی دی، وہ واپسی ولا ہوئے بھی فلانے رستے تو چلو، فلاں علاقے جہاد کرو، فلاں علاقے چلو، اتھا تبلیغ کرو، اتھا تعلیم دیو، انہیں کو دینی مسائل سمجھاؤ، سکھیں دے چل دیں جب لے مدینے پہنچے
ہوں ویلے 26 سال گزر چکے ہیں. کتنے بھائی؟ پوری توجہ میری طرف تے میری گال بالکل ختم تھی نہیں پی ہے. کتنے سال؟ ہوں فروخ جڑا جوانی اچ گیا 25 سال دی عمر اچ اج جے ویلے 51 سال دا آدمی تے ساری زندگی سفر اچ تے سفر اچ آدمی دے اعصاب کمزور، اعضاء کمزور، چہرہ جلدی سفید تھی ویندے، بڈھےپا چھا ویندے، بیماریاں ولیٹ ویندے. یہ جو اے رات دا ٹائم ہا سوچ اس میرا گھر کتے یہ ہون جو آج کوئی خیر پور آوے تے 20 سال پہلے آیا ہوئے تو ان کو تو کوئی سے پتہ نہ لگ سے جو کیڑی گلی خیر لو میں اور لبیں دے بھی میرا گھر کتے ہیں. آنے ٹکانے تے اندازے تے تلاش کرے دے کہیں کن پوچھ دے نہیں جو لوگ کسن کون رات دا ودا پوچھتے کیوں ودا پوچھتے. ایک دروازے تے آن کھڑا تھیا اندازہ تھیا جو ایہو میرا گھر رہے. خیال کتے در کھڑکاواں انجر دروازے تے کھڑا ہاتے اندروں ایک نوجوان برآمد تھے. ینگ عمر ہے، بڑا خوبصورت جا چہرہ ہے، حسین چہرہ ہے، اچھا جا قد کاٹ ہے، چہرے تے خوبصورت جی داڑھی ہے، بڑا حسین آدمی ہے. وہ ایویں دروازے تے آئے تھے گو ڈٹھے سے بابا کھڑے جا. گوئے بابا تو ایرے کیا واسطے کھڑی جا؟ وہاں کہ تو کون نہیں؟ وہاں کہ تو کون نہیں؟ اور جوان دا خون اویں گرم ہوں دے تے بڑھڑے دا بلڈ پریشر اویں ہی ہوں دے. حتیٰ کہ اتنے غصے چ بولے وہ جوان ہے کہ تو میرے گھر تے دروازے تے کھڑی تے میں تے کن پوچھتا تو کون ہی الٹا تو میرے گالے لگ دی لڑ دی. وہاں کہ بکواس پہ کریں دی تے کو غیرت ہی کہنی، نبی دے مدینے دا تے کو لحاظ کہنی، نبی دے حرم دا تے کو لحاظ کہنی. تو میرے گھر تے دروازے تو باہر نکل دا پی اور پوچھدا میں کنوں جو تو کون ہی. بڑی عجیب گال. عورت نے اندروں آواز سنی کہ بھی ایک کیا لڑائی ہے. انہیں دروازے دے قریب آتے ان نوجوان کو آواز دیتے آکھوں سے پترے کنو نا تا پوچھے کون ہے. وہاں کیا بابا نا کیا ہے؟ وہاں کیا میرا نا ہے فروخ. کیا نا ہے؟ وہ عورت نے اندروں آکھیا آماں ڈے تیرا ابا ہے. توجہ بس میں گال سمٹی بیٹھا. اندر آ گیا. رات دا ٹائم ہا، میاں بیوی خیر خیریت تھی. شوہر نے پوچھا زندگی تیری میرے بغیر بڑی اوکھی گزری ہو سے، بڑی پریشان تھی ہو سے، بڑے دکھے ویلے کٹے ہو سنی، بڑا ایک عجیب مراحل تو گزری ہو سے. وہاں کیا الحمدللہ میں کوئی دکھ نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں آئی. وہاں کے پیسے دے گیا ہم تیرے اتے کلتا اتنے لمبے عرصے چو پیسے کتنا وقت گزار سکتے ہیں. وہاں کہ تیرے ایک ایک پئی میرے کل محفوظ ہے. رات آرام کر سفر دا تھکے سویر کو تے کوئی حساب دے ساں. توجہ فجر دی اذان تھی، حرم نبوی کھلا، او بابائی مسجد وچ نماز واسطے، نوجوان بھی مسجد وچ نماز واسطے، دیار رسول کھلا ہویا ہے. مسجد نبوی وچ اذان تھی دیے، سارے لوگ امدن مسجد وچ نماز پڑھتے. نماز تے بعد حضور تے منبر دے نال کھڑے تھی تے ایک آدمی اعلان کرے دے حضرات مدینے تے سب تو بڑے محدث، مدینے تے سب تو بڑے عالم سیدنا ربیعۃ الرائدہ درس حدیث تھیمن والے جڑے جڑے لوگ وہ محدث کو حدیث دا سبق پڑھن چاہتے ہیں وہ سارے قریب آ ونجن. سینکڑا نہیں ہزاراں دی تعداد قلم تے دواتا چاہتے ہویاں، کاغذیں تے ٹکڑے چاہتے ہوئے، چمڑے چاہتے ہوئے وہ لوگ صفا بات تے بہ گئے. ایک چھوٹا جب منبر رکھا گئے، ایک نوجوان امدے انہیں اپنے سر تے اتے عربی لباس پاتا ہویا ہے، چادر ولیٹی ہوئی ہے. وہ آ کریں تو منبر تے اتے باہ دے، سامنے کتاب پڑھاون شروع کریں دے، حدیثہ انہیں کو لکھواون شروع کریں دے اور بہتے اپنی سنت بھی دسیں دے اور حدیثیں لکھویں دے اور شگرد لکھن شروع کر دے دیں. اور بڑھڑے بابے دے دل وچ خیال آیا کہ 26 سال دے بعد نبی دے مدینے چایا، چلو آج میں بھی محمد دے شہر وچ بہتے شگرد بنتے حدیث سکھاں. او تلے اتھا کونچ بیٹھے چاہ ان کو آخر جگہ ملیے، او بھی بہ کری تے حدیث پڑھن پہ گئے. خیال کیتے یارے تو کوئی ینگ نوجوان بیٹھا حدیث پڑھے دے، میں دی زیارت نہ کر رہا وا، اے دے قریب کو تھی تے دیکھنا وا. اتھوں اٹھے ایویں چلتے 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 جب قریب آتے بہ گئے تو محدث پڑھیں دا بیٹھے اور یہ حدیث طلبہ پڑھتے بیٹھیں اور پڑھن والے شاگردیں امام مالک بھی بیٹھے نا ابو حنیفہ بھی بیٹھے. عام لوگ نہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ شاگردیں. توجہ جب استاد نے سبق پڑھیں دے میری طرف دیکھو نا، استاد دی عادت ہوں دی حضرت شیخ الحدیث سے پڑھیں دے
تو ایڈے بھی دیکھتے ہیں سامنے بچے کو دیکھتے ہیں اے بے طالب العلم کو دیکھتے ہیں تو بڑا ہلکا ہزارے دا مجمع تو استاد نے اے ایویں جو کیتا تو جڑ فروخ بیٹھا ہوں دی چیخ نکتی ڈٹھا بے ہوش تھی لوگ یہاں کیا بابا خیر ہے کیا تھی گئے بے ہوش کیوں تھی گی تے کو تکلیف کیا تھی گئے عجیب کیفیت جسم تے کپ کپی تاری تھی گی اٹھیا اور گھر دی طرف چلا گیا بیوی کو وقت آنکھیں لگا تیتا انتہا کر دیتی ہے کمال کر چھوڑی میں حیران تھی گیا کہ رات جڑا نوجوان میرے کٹھے دروازے تے لڑدا کھڑا ہا آج جو نبی دے مدینے دا سب تو بڑا محدث ہے سب تو بڑا امام ہے ابو حنیفہ دا شاگرد ہے مالک دا شاگرد ہے میں دا ابا تھی تے آج پتر کنو حدیث دا سبق پڑھتے آیا بیٹھا اتنا کیا کیتے کیویں محنت کیتی کیویں بچے دی تربیت کیتی وہاں کیا فروخ اے اوے پیسے بلیں دے پین جڑے میں کو دیتے گیا ہمیں بس بھئی بس فروخ پیسے بلیں دے پین جڑے تو میں کو دیتے گیا ہمیں نہ تیرے بال اچھ خیانت کیتی ہم نہ تیرے مال اچھ خیانت کیتی ہم میرے بھراوو تو سہی سنو میرا میری دھیری بھینی سنتا بیٹھیں تو وہ بھی سنیں کہ مال بھی رب دی امانت ہے اولاد بھی امانت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا بھی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ بھی ہے اگر مال دی طرف صحیح جات خرچ تھے اولاد کی تربیت صحیح تھی تے زینت ہے اگر مال خرچ صحیح نہیں تھا اولاد کی تربیت صحیح نہیں اے سب تو بڑی ازمائش تے فتنہ ہے اوہ مال ہر جاتے بولے دے لیکن میں آدھا تو آدھا سب تو بہتر مال ہو ہے جڑا ممبر تو بولے سب تو اچھی دولت ہو ہے جڑی مسجد تے مسلح تو بولے سب تو بہتر مال ہو ہے جڑا رمضان قرآن دی مسلح پڑھ کر ہی تے مسلح تے بچہ قرآن پڑھتا کھڑا ہوئے تیرا سب تو بہتر دولت ہو ہے جڑی کہیں شیخ الحدیث تے خرچ تھی وے جڑے قرآن پڑھن والے طالب تے خرچ تھی وے جڑے عالم تے خرچ تھی وے جڑی مدرس تے خرچ تھی وے جڑی مبلغ تے خرچ تھی وے جڑی مجاہد تے خرچ تھی وے این سمجھ ایک میں تقریر نہیں کریں دا بیٹھا اے تیرا پیسہ جڑا بلیندہ بیٹھے حافظ نواز گفتگو نہ کریں دا کھڑا ہا اے تیرے پیسے بلیندے پن اے عبدالرحمن جامع حدیث نہیں پڑھے دا تیرے پیسے بلیندے پن شیخ الحدیث بولنے ارشاد حدیث نہیں پڑھے دے اے تیرے پیسے بلیندے بیٹھے ہو دن اے چھوٹے چھوٹے ننے ننے سے بچے جڑے سویر کو اٹھی تے کہتا بیٹھے پڑھتے ہو دن اے تیرے پیسے جڑے بلیندے پن جڑے دانے دیتے نہیں او بلیندے پن خوش نصیب ہو جنہیں دی دولت ہی دین تے خرچ تھی دی ایک دعا مگدہ میں مسافر عصر مغرب دا نماز دا ٹائم قریب تھی نہ پہ میں گال ختم کی تھی بیٹا ایک گال آخری کرنا اے اللہ میں مسافر آمین اکھائے چاہ اے اللہ آج اے مجمع وچو جنہ دیتے آکھو آمین انہیں سب کو قیامت علیہ ربیعت الرائے تے فروغ تے کٹھے کھڑا کریں تے اللہ سیاہ مجمع وچو ہون جیڑا باقی بچ گئے تے لکھوا بنیے اور بند نہ کرو نا نماز پڑھتے لکھائے چاہ جیڑے جیڑے لکھواتے ونجن ورنہ میرا دل کریں دے جو میں 100 بندہ ہی مجمع وچو کھڑا کرا جنہیں کو آکھائیں 1000 روپے آگے کم از کم 100 آدمی تا 1000 ہی تھی کہ ہی نیت نال خرچ کرو چاہ کہ قیامت علی سارا حشر ربیعت الرائے دے کٹھے نبی دے مدینے والے دے کٹھے اور حضور دی شفاعت نال تھی میں جلدی جلدی گنو تھی چاہتی ہو یا لکھوائی ہو جلدی کرو بھئی جلدی کرو نماز دے بعد لکھوا دیوائے الحمدللہ ایمیں دے دو بھئی جلدی کرو اللہ قبول کرے اللہ سی جزا دے بھائی سارے ایمیں کھڑے تھی ونجو 100 بندہ جڑے لکھوانا چاہتے ہو کھڑے تھی ونجو سارے جلدی دے نالی میں ایک منٹ جڑے نقد دیندے پہ وہ جمع کرا دے ہو باقی آلے نماز دے بعد بھئی اے نماز دے بعد جب ملے ویسو سامنے گاڑی ہے حضور دی سیرت تے نبی کریم دی 63 سالہ سیرت دا عظیم کلنڈر شاید پاکستان دی تاریخ چھیں تو پہلے نہیں چھپیا ہر پڑھا لکھیا دوست گھنتے ونجے ایمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خط جڑا جنات دے نائے جائے گھر رے جادو آسیب دے اثرات ہمیں نے لوائے اللہ سے عمل دی توفیق دے وے میں دعا مقدہ پیانا لا الہ الا انت انت المیسر لکل عسیر حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا اے اللہ ادارے کو دن دگنی رات چکے ترقی عطا فرما ادھا سارا عجر و ثواب حضرت مفتی صاحب کی روح کو پہنچا انہیں تے درجات بلند فرما اللہ سے جتنے لوگیں تے دل چی پاتی اور لکھوا دے ون اے اللہ قیامت علی حضور دی شفاعت نصیب فرما اللہ ہی نے وچو کہیں کو محروم نہ کر سب کو مدینہ طیبہ دی زیارت کرا
اے الہ العالمین آخرت اور دنیا دوہی جہانے دا بھلایاں نصیب کر صلی اللہ تعالی علی خیر. جن حضرات نے وعدہ